اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یعنی اس امت پہ بے شمار انعامات فرمائے ہیں، بے شمار اس کی کرم نوازیاں ہیں، عنایات ہیں، نوازشات ہیں، عطائیں ہیں اس نے عزت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، اس امت کو امت وسط فرمایا، اس امت کو امت خیر فرمایا، اس امت کو بہترین امت فرمایا، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے امت مرحومہ بھی فرمایا، اور سب سے بڑھ کے اس امت کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو بے شمار عنایات سے نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک شرف یہ بھی عطا فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پہلے تمام امتیں جب اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرتی تھیں تو ان کی قربانیاں ایک خاص مقام پہ وہ رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی، اس قربانی کو اچک لیتی تو وہ اس قربانی کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے پیارے آقا نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات ہادی کل عالم سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے سے آپ کے ذریعے سے اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ خصوصی کرم فرمایا کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کرتی ہے تو اسے قربانی کو آگ کے اچکنے کے انتظار کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کرم اپنے حبیب پاک کے صدقے سے فرمایا کہ امت محمدیہ جب قربانی کرے، جس بھی جانور کی قربانی کرے، اونٹ ہو، بیل ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھینس ہو، جس بھی جانور کی قربانی کرے گی، اس قربانی کو بجائے کسی جگہ پہ رکھنے کے اس قربانی کے گوشت کو خود استعمال کرے، اس کو پکائے، اسے کھائے۔ یہ شرف اور یہ خاص انعام اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہے۔ تو ہمیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ بہت سارے انعامات فرمائے ہیں، بے شمار نوازشات کی ہیں، بے شمار اللہ کریم نے کرم فرمائے ہیں، وہاں ایک انعام خاص طور پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی صورت میں یہ بھی دیا کہ قربانی کی اس گوشت کو اور اس قربانی کو بجائے جلائے جانے کے، آسمان کی آگ کے اچکنے کے، ہم نے قربانی کی، ہم ہی اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے کلام میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہارے خون اور تمہارے گوشت نہیں پہنچتے بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو گوشت، خون بہہ جاتا ہے، گوشت ہم استعمال کر لیتے ہیں، اصل چیز جو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کریم ہم سے طلب کرتا ہے وہ ہے وہ تقوی، وہ نیت، وہ ارادہ، کس نیت سے، کس ارادے سے بندہ یہ قربانی کر رہا ہے، یہ عمل کر رہا ہے، تو تقوی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں وہی عزت والے ہیں، وہی برتری والے ہیں، وہی شان و شوکت والے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جہاں بے شمار انعامات سے نوازا ہے، وہاں قربانی کے ایام میں ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائی
کہ اس قربانی کو آگ نہیں اچکتی پہلی قوموں کی طرح، بلکہ اسے ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا اور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اور قربانی کرنے والے کے لیے یہ قربانی کا جانور اس کی سواری کی حیثیت سے آئے گا اور پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد کرے گا، جنت میں جانے کے والے سے اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہم پہ یہ کرم کیا، ہم پہ یہ رحمت فرمائی، ہمیں یہ انعام عطا فرمایا، اور اس کے دیگر انعامات کی طرح ہمیں اس کے اس انعام کا بھی شکرانہ لازمی ادا کرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا ہے۔